بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف کا جزء اول میں سے سبق نمبر 8 شروع کر رہے ہیں، جس میں عبارت جس کو عنوان کرا دیا گیا ہے وہ ہے وَلَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ الْمُحَقِّقُ سے لے کر المقام الخامس تک۔ اس کلی عنوان امامت ہے، سوری فصل ہی ثالث امامت کے بارے میں ہے۔ اس کے ذیلی عنوانات جو آ رہے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، امامت کے بارے میں محقق لاہیجی کا نظریہ کیا ہے بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2 نقطہ ہے امامت اصول دین میں سے ثابت ہو جائے تو پھر کون سی چیز ضروری ہے۔ نمبر 3، امامت اصول دین میں سے ہے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ لاہیجیو قدس سرہ بعد نقل کلام شارح المقاصد الذی قال، فرماتے ہیں کہ بے شک بہتر کہا ہے اور سمجھایا ہے محقق لاہیجی نے۔ شارح المقاصد سنی متکلم ہے، اس کے کلام کو نقل کرنے کے بعد کلام کون سا؟ الذی قال، جو شارح المقاصد نے کہا ہے ان مباحث الامامت الیق بعلم الفروع۔ شارح مقاصد کہتا ہے کہ امامت کی مباحث مناسب یہ ہے کہ فروع کے بارے میں علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، زیادہ لائق و مناسب ہیں کہ فروع کے ساتھ ان کا تعلق ہے سو قال۔ اب محقق لاہیجی کہتا ہے ان جمہور الامامیت اعتقدوا بان الامامت من اصول الدین۔ سب علماء امامیہ عقیدہ رکھتے ہیں، جمہور امامیہ سب شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ کیوں؟ لأنہم علموا ان بقاء الدین والشریعت موقوف علی وجود الامام۔ یہ موقوف ان کی خبر ہے، جانتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ دین اور شریعت کی بقا، دوام، ثبات موقوف اس بات پر ہے کہ امام موجود ہو۔ کما ان حدوث شریعت موقوف علی وجود نبی، جس طریقے سے شریعت کے ایجاد موقوف ہے کہ نبی ہو، جس کو شریعت دی جائے، پہلے ہو نبی بعد میں شریعت آئے، اسی طریقے سے امام کے وجود پر تحفظ شریعت و دین موقوف ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے علت حدوثی دین و شریعت کے لیے نبی ہے اور علت بقائی امام ہے۔ فحاجت الدین الی الامام بمنزلت حاجت الی النبی۔ بس دین کا محتاج ہونا امام کی جانب ایسے ہے جیسے دین محتاج نبی کی جانب، یعنی دین ہو نبی نہ ہو تو دین کس کو دیا جائے گا؟ اس کی تحریف ہو جائے گی، لوگ ہر کوئی اپنی مرضی سے اس کی تفسیر و تبیین کرے گا۔ اسی طریقے سے امام کی جانب بھی دین محتاج ہے۔ یہ کتاب گوہر مراد سے ہے، لی گئی ہے، صفحہ نمبر 333۔ شارح فرماتے فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِمَامَةَ أَصْلٌ مِّنْ أُصُولِ الدِّينِ، جب ثابت ہو جاتی ہے ہمارے امام اثنا عشریہ کے نزدیک امامت اصول دین میں سے ایک اصل ہے، تو فلازم فی ہے، جو ضروری چیز اس میں بنتی ہے اصل میں وہ تحصیل العلم، علم یعنی یقین، یقین کا حاصل کرنا اس میں ضروری ہے۔ وَلَا يَكْفِي فِيهِ التَّقْلِيدُ، دین میں تمام اصول دین میں تقلید بھی جائز نہیں ہے اور ظن پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا، اور تقلید کا لازمہ ظن ہے، چونکہ تقلید ظن آور ہے۔ بس امامت جب اصول دین میں سے ثابت ہو جاتی ہے تو اس میں تقلید جائز نہیں ہے بلکہ یقین شرط ہے۔ لما، اس علت کی وجہ سے عرفت جو آپ جان کے آ رہے ہیں وہ یہ ہے من ان احتمال الضرر لا يدفع بسلوک الطریق الظنی۔ تقلید ایک ظنی راستہ ہے، اس پر چل کے احتمال ضرر کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ احتمال ضرر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے لیے امامت ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں ایسے راستے پر چل پڑوں جو نبی کا راستہ نہ ہو اور مجھے نقصان دنیاوی و اخروی ہو جائے، ہو سکتا ہے۔
تو ضروری ہے کہ میں امامت پر چل کے احتمال ضرر دنیاوی و اخروی ہے اس کو دور کر سکوں، تاکہ مجھے یقین حاصل ہو جائے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ راستہ یقینی ہے، صحیح ہے، کما لا یکفی، جیسا کہ یہ بات واضح ہے۔ ثم ان معنی کون الامامت من الاصول، اب بیان کرتے ہیں تیسرے نقطے کو کہ امامت کا اصول دین میں سے ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ امامت اصول دین میں سے ہے، لیکن اس کا مطلب کیا بنے گا؟ پھر مطلب معنی یہ کہ وہ وجوب الاعتقاد و تدین بوجود الامام المنصوب من اللہ تعالیٰ فی کل عصر بعد النبی و خاتمیتہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عقیدہ رکھنا واجب ہے، پابند ہونا واجب ہے اس امام کے وجود کے بارے میں جو معین شدہ ہو اللہ کی جانب سے ہر زمانے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس کی ختم نبوت کے بعد۔ یہ اس کا معنی ہو جائے گا، یعنی امامت یعنی ہر دور میں، نبی کے بعد ہر دور میں یہ عقیدہ رکھنا کہ امام ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ کما ان معنی کونہا من الفروع ہوا وجوب نسب احد الرسالت والزعامت والانقیاد لہ، جس طریقے سے اہل تسنن اکثریت کہتی ہے کہ امامت فروع دین میں سے ہے، تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ کونہا امامت فروع دین میں سے، اس کا معنی پھر یہ ہو جائے گا کہ وہ ضروری ہے معین کرنا کسی بھی ایک شخص کو رہبری کے لیے، زعامت اور رہبری کے لیے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے کسی کو مقرر کرنا ضروری ہے، خدا کی جانب سے نہیں، مقرر کرنا ضروری ہے۔ جو اگر کسی نے اس میں تخلف کیا، اگر سب نے مل کے کسی بھی شخص کو خلافت و امامت کے لیے مقرر نہیں کیا تو وہ گنہگار ہے، یعنی ان کی نظر میں خلافت اور امامت فعل اللہ ہے، فعل اللہ نہیں ہے بلکہ فعل العباد ہے، فیما اس مقام اذا لم ينصب بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ امام کو مقرر نہ کیا ہو نبی کے بعد۔ فیقع الکلام فی کیفیت نصب المذکور، جب ان کے ہاں نصب الناس امام کے تقرر کا طریقہ ہو گیا کہ لوگ جس کو مقرر کریں رہبری سیاسی اور اجتماعی کے لیے اہل تسنن کے ہاں، تو پھر سوال یہ کہ کون سے لوگ، سوال گفتگو یعنی بحث اس میں ہوتی ہے کہ وہ نصب جو ذکر کیا گیا جس کے ذریعے امام کا تقرر کیا جاتا ہے اس کی کیفیت کیسے ہوگی؟ انو بھی اختیار بعض احاد الامت ہے، کیا امام کو اختیار کیا جائے گا، امت کے بعض افراد مل کے اس کا انتخاب کریں گے، باقی اس کو قبول کریں گے؟ اب اختیار جمیعہم، یا سب کے سب جتنی بھی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو مل کے انتخاب کریں گے؟ یہ تو محال ہے، کیونکہ سب تک پہنچنا، سب کو اعتماد میں لینا یہ ممکن نہیں ہو۔ یا مراد یہ ہے اور باختیار اکثر اہم، یا اکثریت امت امام کا انتخاب کرے، اور غیر ذالک، اس کے علاوہ کون سا نصب کا طریقہ کار یہ کیفیت ہے، یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں احاد امت میں سے بعض کہتے ہیں کہ سب کے سب انتخاب کریں، جب اتفاق کریں، بعض کہتے ہیں اکثریت، یہ اتفاقی بات نہیں۔ وَأَمَّا بِنَاءً عَلَىٰ كَوْنِهَا مِنَ الْأُصُولِ، بنا رکھنا کہ امامت اصول دین میں سے جو کہ اہل تشیع کا نظریہ ہے، فلا يبقى لهذا الكلام مجال، اس گفتگو کے لیے، گفتگو نسب جو کیفیت نسب ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ کما لا مجال لہو فی وجود النبی، لہو یعنی جس طریقے اسی گفتگو نسب الناس کی گنجائش نہیں رہتی نبی کے وجود کے بارے میں، کما لا یکفی، جس طریقے یہ مخفی بات نہیں، یعنی جس طریقے نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی کو منتخب کون کرے، کس طریقے سے کرے، سب مل کے کریں، اکثریت کرے یا بعض مل کے کریں، اسی طریقے سے امام کے بارے میں بھی یہ گفتگو بے فائدہ ہے۔ ثم ان الامامت، یعنی جب ثابت ہوئی امامت اصول الدین میں سے، امامت اذا کانت الامامت اصلا من اصول الدین، یعنی جب ثابت ہوئی امامت اصل ہے کہ اصول دین میں سے، تو یلزم من فقدها اختلال النظام، یہ فاعل ہے یلزم کا، تو امامت کے نہ ہونے سے دین ختم ہو جاتا ہے، ولیکن یعنی دین نہیں رہتا اصل میں، ولیکن مقتضل ادلت تعبدیت، جب دین نہیں رہتا تو سوال تو اللہ کرام عزیز غور فرمائیں گے، یہ ہے جب امامت کے نہ ہونے سے دین ہو تو کیا جو لوگ جو مسلمین امامت کو نہیں مانتے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، ان کا جنازے میں شرکت کرنا صحیح نہیں ہے، ان کے ساتھ روابط اجتماعی برقرار رکھنا،
صحیح نہیں ہے کہ سوال یہ ہے، فرماتے ہیں نہیں، دین نہیں رہتا، لیکن ادلہ تعبدیہ یعنی جن میں اسباب نہیں بیان کیے گئے، تعبد دی ادلہ ہیں، ان کا تقاضا یہ کہ وہ کفایت الشہادتین ہیں۔ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کوئی اگر گواہی دے رہا ہے، یہ کافی ہے فی اجراء الاحکام الاسلامیت ہے کہ اس پر احکام اسلامی جاری ہو سکے فی المجتمع الاسلامی، اسلامی معاشرے میں، فی ظاہر الحال یعنی حالات ظاہری حساب سے دیکھتے ہوئے، ولا منافات بینہما، ان دونوں باتوں کے درمیان کوئی تزاحم اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف سے ہم اگر کہتے ہیں کہ بنیاد دین ہے امامت، امامت نہیں تو دین نہیں ہے، امام نہیں ہے تو جاہلیت کی موت ہے، ایک طرف سے یہ، دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو امامت کو نہیں مانتے ان کے ساتھ اجتماعی، سیاسی اور خانوادگی روابط رکھنا صحیح ہے، جنازے میں شرکت کرنا صحیح ہے، ان کا نکاح پڑھنا صحیح ہے، ان سے رشتہ لینا دینا صحیح ہے۔ تو ان دونوں باتوں میں منافات نہیں، چونکہ وہ باطن کے لحاظ سے ہے، یعنی حقیقت باطن کے لحاظ سے ہے، امام چونکہ اصول دین ہے۔ اور یہ جو ہے بات چل رہی ہے کہ شہادتیں اگر کوئی بھی دے رہا ہے تو اس کا مال و عزت و ناموس محترم ہے، یہ ظاہر کے حساب سے ان دونوں باتوں میں کوئی بھی ٹکراؤ نہیں، فلا تغفل، اس سے غافل نہیں ہونا۔ اگر آپ یہ بات دیکھنا چاہیں تو راج المقاصد بے محرمہ شیخ انصاری کو دیکھیں، مسئلہ غیبت میں صفحہ نمبر 40 پہ۔ ولما ذکر یظہر، جو باتیں جو ذکر کی گئیں، ظاہر ہوتا ہے کہ وجہ تسمیت الامامت والعدل باصول المذہب، کہ امامت اور عدل کو نام رکھا جائے اصول مذہب میں سے، اصول دین میں سے ظاہر ہو جاتے، یعنی اصول مذہب میں سے بن جائے۔ فإن معنی ہو، اب اصول مذہب میں سے بنے گا تو اس کا معنی یہ کہ معنی بعد ما عرفت من کفایت شہادتین تعبداً، جب جان لیا آپ نے کہ شہادتین کافی ہے تعبدی لحاظ سے کہ فطارت بالاحکام الاسلام، اس پر تمام احکام اسلام جاری ہو سکیں، ان انکارہما یوجب الخروج عن مذہب الامامیت، کہ ان کا عدل اور امامت کا انکار، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سبب بنتا ہے کہ مذہب امامیہ اثنا عشری سے آدمی خارج ہو جائے، لا ان اجراء الاحکام الاسلامیہ۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ پاک نہیں ہے، ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ نجس ہے، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اجتماعی روابط برقرار نہ رکھے جائیں، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ لین دین نہ کی جائے، بلکہ وہ پاک ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔